اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فاطمہ بلال، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگ ہی ایسے کیوں ہوتے ہیں۔ اچھا، میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے ایک کویشچن کیا کہ میم اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ حقوق العباد ادا نہیں کر رہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو بالکل غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ سوال کیسا ہوا کہ نیک لوگ ہی برے کیوں ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں نے یہ سوچا، مجھے یہ لگا، اور یہی حقیقت ہے کہ جب آپ کی عبادت آپ کی عادت بن جاتی ہے تب آپ برائیوں کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، آپ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، لوگوں کے دل دکھانے سے پرہیز کرتے ہیں، حقوق العباد پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ آپ کی اسی بات کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، یہ تو بڑا نیک، فلاں شخص بڑا نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تمام ارکان اس میں پورے ہیں، یہ تو بڑا نیک شخص ہے۔ پھر اس میں وہ غرور آتا ہے، اور غرور کا سر ہمیشہ سے نیچے ہے۔ غرور جو ہے وہ صرف اللہ کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے میں اللہ ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ پہ ہی غرور اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر غرور آتا ہے اپنی، چاہے وہ عبادت پر ہی آ جائے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا نیک انسان ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، تو ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ ایک دفعہ سوچیں کہ اگر قیامت والے دن اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے آپ کے حقوق اللہ پوچھنے ہی نہیں ہے، میں نے آپ کی نمازیں معاف کی، میں نے روزے معاف کیے، زکوٰۃ معاف کی، مجھے صرف اور صرف حقوق العباد کا بتا دیں کہ وہ آپ نے کیسے ادا کیے۔ کیا آپ نے میرے بندوں کے ساتھ رحم کا سلوک کیا کہ آج مجھ سے آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ میں بھی آپ پر رحم کروں؟ اللہ کے بندوں پہ رحم کریں گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا نا۔ تو پھر سوچیں، اگر حقوق اللہ معاف ہو گئے تو حقوق العباد آپ کے ذمہ ہیں جو، کیا آپ ان کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے ساتھ صحیح ہے، اپنے کولیگز کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، غرض ہر رشتہ، عام انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ کیا قیامت والے دن وہ رکاوٹ تو نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے فلاں شخص کا دل دکھایا، اس کو گالی دی، اس سے بدتمیزی کی، اس سے صرف اس بات پہ کہ جی میں تو نمازی ہوں، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ تو گناہ گار ہے۔ کیا پتہ اللہ کی نظر میں وہ آپ سے کہیں اچھا ہو، اور کیا پتہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، اور نہ بھی پڑھے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو دعوت دیں، لیکن پھر یہ سوچ لینا کہ یہ تو گناہ گار شخص ہے۔ کیوں؟ گناہ آپ نے لکھنا ہے، جنت دوزخ کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہمارے میں یہ بڑی چیز کنسیپٹ پایا جا رہا ہے اب، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے۔ اگر جنت دوزخ آپ نے دینی ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ دوزخی ہے، یہ جنتی ہے۔ یہ تو اللہ کے کام میں، اللہ کے کاموں میں نہ آیا کریں، اپنی عبادت کو عادت نہ بنائیں، کیونکہ جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی، پھر وہ آپ کی عادت ہوتی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی نماز آپ کو برائیوں سے نہیں روک رہی، آپ کو حقوق العباد ادا نہیں کروا رہی، تو اس کا مطلب وہ آپ کی نماز ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کی عادت بن گئی ہے۔ اپنی عبادت کو عبادت رہنے دیں، اس کو عادت نہ بنائیں، اس کو شوق سے کریں، اپنی عبادت کو چھپائیں۔ جو دکھا دکھا کے پڑھے جاتے ہیں، دکھا دکھا کے نیکیاں کی جاتی ہیں، وہ عبادت نہیں ہے، وہ صرف عادت ہے یا صرف دکھاوا ہے۔ پھر میں ایک دفعہ کہوں گی، اپنی عبادت کو عادت نہ بنائیں، اس کو عبادت رہنے دیں، جتنی مرضی کر لیں، لیکن عبادت کو عبادت کا درجہ دیں، نہ کہ جی میں نے ظہر ہوئی ہے تو میں نے ظہر پڑھ لینی ہے، بس فٹافٹ پڑھ کر ٹکر ماری اور بس گھر آ گئے واپس۔ نہیں، آپ اللہ کے آگے جھکتے ہو، تو پھر جب جھکتے ہیں تو پھر سب کے آگے جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ نے